السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں زی ایچ۔ ہلو 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 السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں زی ایچ نیوز۔ میں ہوں ظہیر احمد۔ ناظرین، فلسطین کو تسلیم کرنے کے حوالے سے جو خبریں آپ کے سامنے آ رہی ہیں وہ آپ نے سنی، اور اس میں لیٹسٹ جو ہے وہ فرانس بھی شامل ہو گیا ہے۔ جن ممالک نے 13 ممالک نے گزشتہ 1-2 مہینے کے اندر فلسطین کو تسلیم کیا ہے، اس میں جو کل والے شامل ہیں، جس میں پرتگال، آسٹریلیا، برطانیہ اور فرانس وغیرہ بھی شامل ہے، کینیڈا بھی شامل ہے اس میں۔ تو فرانس کا تو ابھی سب سے آخر میں ہوا، لیکن بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ کہاں تو 1-2 سال پہلے تک، یہاں تک کہ مسلم کنٹریز کے اندر جن مسلم کنٹریز نے اسرائیل کو تسلیم نہیں کیا تھا بشمول پاکستان کے، وہاں پہ ایک قسم کی باتیں ہو رہی تھی کہ اسرائیل کو تسلیم کر لیا جائے، اسرائیل کو مان لیا جائے۔ اپنے مفادات دیکھے جاتے ہیں، ملکی مفادات پہلے ہوتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا فائدے ہوں گے، اکانومی کے پوائنٹ آف ویو سے ہوں گے۔ پھر ایون سعودی عرب کی طرف سے بھی خبریں آنا شروع ہوئیں کہ وہ بھی ہے، اور عرب کنٹریز میں جو کچھ تھا۔ لیکن یہ ایک جو اکتوبر 23 کے بعد سے جو کچھ ہوا، اکتوبر 23 کے بعد سے جب حماس کے اوپر حملے کیے گئے، فلسطین کے اوپر فلسطینیوں کو مارا گیا، 65,000 کے قریب فلسطینی شہید ہوئے ہیں اس پورے عرصے کے دوران، یہ پچھلے جو 1-2 سال ہے، جس کے نتیجے میں جو دنیا کا سوچ کا جو ایک محور تھا وہ بدلا، جو سوچ تھی وہ بدلی، اور یہاں تک کہ جو غیر مسلم کنٹریز ہیں ان کے اندر ایک سوچ آئی کہ 2 نیشن سلوشن کے لیے کی طرف جایا جائے، جہاں پہ فلسطین کو تسلیم کرنے کے حوالے سے باتیں ہوئی۔ جیسا میں نے بتایا نا کہ پہلے ایون مسلم کنٹری کے اندر یہ بحث چل پڑی تھی، لیکن نیتن یاہو کی جو ایک فیصلہ تھا حماس کے اوپر اور فلسطینیوں کے اوپر جو جینوسائیڈ کیا اس نے، اس حوالے سے جو ٹیبل خود اس کے اپنے فیصلے نے ٹرن کی، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک سروے بھی کچھ آئے ہیں، وہ بھی آپ کو بتاتے ہیں، سروے آئے ہیں وہ بھی بتاتے ہیں، امریکہ جو ہے اس کے اندر کیا اس وقت چل رہا ہے وہ بھی بتاتے ہیں۔ لیکن آپ کو پتا ہے کہ جب ایران اور اسرائیل کی ابھی 2-3 مہینے پہلے جو جنگ ہوئی، اس دوران ہی اسرائیل کے اندر نیتن یاہو کے خلاف آوازیں اٹھنا شروع ہو گئیں، اس کے خلاف احتجاج ہونا شروع ہو گئے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہاں پہ یہ باتیں ہونا شروع ہو گئیں کہ اس کو اتارا جائے۔ اب جو آج بھی ہونے جا رہی ہے، جس میں پاکستان بھی اور دوسرے ملک عرب ملک بھی شامل ہیں اس اقوام متحدہ کے اندر، جنرل اسمبلی کے اندر، وہ تو آپ کو بتاتے بھی رہیں گے، وہ بڑا اہم ہے وہ بھی۔ لیکن کل کے جو واقعات ہیں اس کے حوالے سے اور ایک سروے کے حوالے سے، اور پھر امریکہ کے اندر کیا چل رہا ہے، امریکہ کے اندر کیا تبدیلی آ رہی ہے، اس پہ بھی ذرا آپ کو بتاتے ہیں۔ اب دیکھیں کہ جو آسٹریلیا، پرتگال، برطانیہ اور کینیڈا، اس موقع پر وہاں کے لیڈرز نے تقریریں بھی کی وہاں پہ، اور وہاں پہ کہا گیا کہ ہم یہاں اس لیے اکٹھے ہوئے ہیں کیونکہ وقت آ گیا ہے۔ یہ فرانس کے میکرون نے کہا ہے کہ وقت آ گیا ہے کہ 2 ریاستی حل کے دیرینہ مسئلے کو حل کیا جائے، اس کی طرف جایا جائے، تاکہ اسرائیل فلسطین کا جو مسئلہ ہے وہ ختم ہو۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ حکومت میں رہتے ہوئے اس 2 ریاستی مسئلے کا حل نکالیں، یا وہ فرانس کہہ رہا ہے۔ فرانس جو کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہر لحاظ سے پارٹنر رہا ہے امریکہ کا، اور کتنا وہ اسرائیل کے بھی ساتھ تھا۔ انہوں نے کہا آج میں اعلان کرتا ہوں کہ فرانس فلسطین کو ریاست کے طور پر تسلیم کرتا ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ آگے پھر لکھا ہوا کہ 147، یعنی کہ اقوام متحدہ کے 193 جو ممالک ہیں، جو کنٹریز ہیں، اس میں سے 147 نے فلسطین کو تسلیم کر لیا، ممبرز نے، یعنی کہ 80% سے زیادہ بین الاقوامی دنیا نے فلسطین کو تسلیم کر لیا ہے۔ پھر اسپین، ناروے، آئرلینڈ فلسطین کو گزشتہ سال تسلیم کر چکے ہیں، اور میڈرڈ نے بھی اسرائیل پر جو ایک پابندیاں لگائیں غزہ کی وجہ سے، اسرائیل کو جو غزہ کے ساتھ کیا گیا، میڈرڈ نے بھی اس کے اوپر پابندیاں لگائیں۔ اور اسپین کے وزیر اعظم نے کہا کہ 2 ریاستی حل اس وقت، اچھا اسپین کے وزیر اعظم کا جو ہے وہ ایک تھوڑی سی الگ رائے تھی اس میں۔ انہوں نے کہا کہ 2 ریاستی حل جو ہے وہ یہ جو نسل کشی ہو رہی ہے اس کو روکے گا نہیں، جو ان کے سانس تک روکے جا رہے ہیں،
یہ اس مسئلے کا حل نہیں ہے، یعنی کہ اس کو اسرائیل کو بھی باز رکھنا ہوگا کہ یہ جو ظلم کر رہا ہے یہ ختم کرے. پھر اس مطلب غیر انسانی انہوں نے کہا سلوک کیا جا رہا ہے. اب جو فلسطین اتھارٹی کے صدر ہیں محمود عباس، انہوں نے بھی اس میٹنگ میں امریکہ میں آنا تھا، لیکن ٹرمپ انتظامیہ نے ان کو ویزا جاری نہیں کیا. یہ تو ایک حال ہے، مطلب آپ دیکھ لیں اقوام متحدہ میں فل ممبرشپ، لیکن پی اے کے یعنی کہ فلسطین کے اتھارٹی کے جو صدر ہیں انہوں نے کہا کہ ہمیں یہاں پہ آنے دیا جائے، شرکت کرنے دی جائے. نہ صرف یہ کرنے دیا جائے بلکہ اقوام متحدہ میں فل ممبرشپ کے طور پر بھی ہمیں ایک جو ہے وہ حق دیا جائے ہمارا. اور اس کے ساتھ پھر تھوڑا سا اگر میں آپ کو بتا سکوں، جو یونائٹڈ نیشن کے جو چیف ہیں گوتریس صاحب، انطونیو گوتریس صاحب، انہوں نے کہا ہے کہ 2 ریاستی حل کے لیے جو ہے یہ اس حوالے سے انہوں نے کہا ہے کہ یہ ان کا رائٹ ہے، یہ جو ہم دے رہے ہیں. اقوام متحدہ کی چیف نے کہا ہے کہ یہ رائٹ ہے، یہ ریوارڈ نہیں ہے، یہ انعام نہیں ہے، ان کا حق ہے، یعنی یہ نہیں کہ ہم انعام کے طور کے اوپر دے رہے ہیں. 2 ریاستی حل کے لیے سعودی وزیر خارجہ جو فیصل بن فرحان ہیں، انہوں نے یو این چیف اور میکرون دونوں کا شکریہ ادا کیا. امریکہ کہہ رہا ہے کہ فلسطین کو تسلیم کرنا حماس کو انعام دینے کے مترادف ہے. یہ امریکہ کی اس ٹائم سوچ ہے، کیونکہ امریکہ کی بات ہوئی ہے تو ذرا امریکہ کے اندر کل کے الجزیرہ میں، یعنی آج 2-4 گھنٹے پہلے یا 5 گھنٹے پہلے الجزیرہ میں ایک سروے آیا ہے جو پیو سروے ہے. پیو سروے کو ہم پاکستان کے اندر بھی بڑا اس کو کنسیڈر کرتے ہیں، اس کے بارے میں بتاتے بھی ہیں، اس کی بڑی کریڈیبلٹی ہے. تو وہاں اس سروے کے مطابق بھی، اور اکانومسٹ نے ایک وہاں پہ سروے کروایا ہے اس کے مطابق بھی، اور ایک آدھ سروے اور ہوا، 3 سروے کے مطابق وہاں پہ جو ڈیموکریٹس ہیں ان کی سوچ کے اندر امریکہ میں بہت بڑا اس ٹائم فرق آیا ہے، بہت بڑا فرق آیا. اور اس میں پہلے جو تھے وہ 43% لوگ کہتے تھے کہ یہ وہاں پہ ظلم ہو رہا ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے غزہ میں، لیکن وہ اب بڑھ کے 53% پہ پہنچ گیا، 53% پہ. اور اس حوالے سے کچھ نمبر جو ہیں وہ ریپبلکن کے بھی ہیں، وہاں پہ بھی 28% سے یہ 50% تک پہنچا ہے. تو یہ معاملات جو ہیں وہ صرف یہ نہیں کہ عرب کنٹریز کے اندر یہ معاملات تبدیل ہوئے ہیں، مسلم کنٹریز کے اندر یہ سوچ آئی ہے. یہ سروے بڑا لمبا چوڑا ہے، اس کی تفصیل میں آپ کو ایک بائیفرکیٹ کر کے بتاؤں گا کہ کس ملک کس پارٹی کے کتنے % لوگ پہلے کیا سمجھتے تھے، اب کیا سمجھتے ہیں، ان کی یوتھ پہلے کیا سمجھتی تھی، یوتھ ووٹر جو ہے وہ پہلے کیا سمجھتے تھے. بہت بڑا فرق آیا اس کے اندر، اور بھی بڑی ساری چیزیں اس کے حوالے سے بھی بات کریں گے. لیکن یہ پہلے جو میں نے جس نے بتایا نا کہ اسلامک کنٹریز کے اندر ایک سوچ پائی جاتی تھی، لیکن اب یہ دیکھیں کہ فلسطین کو حق ملنا چاہیے، فلسطین کا وہ ہونا چاہیے. اب یہ کتنا دیر پائے تو وقت بتائے گا، لیکن یہ ایک ڈیولپمنٹ تو کم از کم بہت بڑی ہے کہ جو نان مسلم کنٹریز ہیں اور جو امریکہ کے اتحادی ہیں، جو امریکہ کے بہت قریب سمجھے جانے والے ملک ہیں، ان کے اندر یہ اگر یہ سوچ ہے، اور ان میں سب سے زیادہ جو برطانیہ اور فرانس کا جو فیصلہ کرنا ہے یہ بہت حیران کن ہے. اگرچہ اور بھی جو ملک ہے جس میں کینیڈا ہے، پرتگال ہے، اپنا آسٹریلیا وغیرہ ہے، اور جس طرح 3 ملکوں کا میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ وہ آج پچھلے سال تسلیم کر چکے تھے. تو یہ ہے جناب صاحب وہ موو جس کے اوپر دنیا کی نظر لگی ہوئی ہے. اب جنرل اسمبلی میں اقوام متحدہ میں کیا ہوتا ہے، اگرچہ ٹرمپ اور اس کی انتظامیہ جو کھیل کھیل رہے ہیں نیتن یاہو کے ساتھ مل کے، جس طریقے سے وہ اندر سے ملے ہوئے ہیں، اس کا کیا حل نکالا جائے گا. کیونکہ پریشر جس طرح میں نے بتایا نا کہ اب یہ پریشان کن ٹرمپ کے لیے بھی ہے، کیونکہ اس کی اپنی عوام بھی خلاف ہو چکی ہے. نیتن یاہو کا میں نے بتایا نا کہ ایران اور اسرائیل کی جنگ کے دوران جو کچھ ہوا، سامنے احتجاج ہوئے، لوگ وہاں اسرائیل چھوڑ کے گئے، وہاں سے ایئرپورٹ کے اوپر جو اس وقت فوٹیجز سامنے آئی، جو لوگوں کے جذبات تھے وہاں پہ جو جا رہے تھے چھوڑ کے، کس طریقے سے خوف کا جو عالم تھا. دوسری طرف ایران کے اندر جہاں اتنی تباہی کی گئی، اتنے ان کے لیڈرز کو مارا گیا، اور یہ امید لگا کے بیٹھے ہوئے تھے ٹرمپ وغیرہ کہ ان کے اندر عوام آپس میں ڈیوائیڈ ہوگی، ایک دوسرے کو ماریں گے. اور انہوں نے علل اعلان کہا کہ ہم نے اپنا کام کر دیا، اب ان کی پبلک کو چاہیے کہ وہ اپنے حکمرانوں کے خلاف کھڑے ہو. وہاں کسی قسم کی موو نہ صرف نظر نہیں آئی، بلکہ وہ انہوں نے کہا کہ ہم متحد ہیں، ہم اپنے اس کے ساتھ بالکل متحد ہو کے کھڑے ہوئے، اور کوئی اس طرح کا نہیں. لیکن دوسری طرف جس نے یہ مہم جوئی کی تھی اس کے ساتھ وہاں پہ اس کے اپنے ملک کے اندر کیا ہوا وہ بھی آپ نے دیکھ لیا. ہم آپ کو اس کے حوالے سے اپڈیٹ بھی کرتے رہیں گے، کوشش کریں گے شام کو ایک اور ویڈیو کریں.
اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔